توبہ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو اس کے اندر اللہ نے نسیان بھی رکھا ہے، بھول جانا اس کی فطرت کے اندر ہے انسان کی۔ تو جب کوئی چیز بھول کے کر جائے، اپنے راستے سے بھٹک جائے، ادھر ادھر ہو جائے، رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور پھر ندامت اس کے بارگاہ سے دوری کا احساس پیدا ہو جائے اور ندامت کے ساتھ واپسی کا کوئی راستہ تلاش کرے اور واپسی کے لیے اس رب سے التجا کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بارہا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ کس چیز نے تمہیں رب سے دور کیا ہے؟ جو رب بڑا ہی کریم ہے، آخری سانس سے پہلے، وقت اجل سے پہلے رب کی طرف مغفرت طلب کرو۔ بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے کا، واپسی کا حکم فرمایا ہے۔ اب یہ بھی ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم، بندے ہم ہیں، عنایات اس کی ہے، نوازشات اس کی ہے، زندگی عطا کی ہوئی اس کی ہے، راستہ دیا ہوا اس کا ہے، اور ہم ہی اس کے راستے سے بھٹک کے اس کے دشمن کی پیروی پہ لگ جائیں۔ اس کے باوجود وہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف لوٹ کے آئے، میرے راستے سے بھٹک کے میری طرف لوٹ کے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک بندہ جو سفر پہ نکلے اور بڑا طویل سفر طے کرے، ریگستانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، جہاں انسانی زندگی کے کوئی آثار نہ ہوں، وہاں پہنچ جائے، اور اس کا جو رخت سفر ہے اور سواری ہے وہ گم ہو جائے، اب واپسی کا راستہ بھی ممکن نہیں اور رخت سفر بھی نہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو گئی، آثار زندگی جو ہیں وہ ختم ہو گئے، بندہ بھٹک رہا ہے۔ میں مختصر صرف بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ایسی حالت پہ پہنچ جائے کہ آثار زندگی ختم ہو جائے، زندگی سے مایوس ہو جائے اور اس کو اپنی موت سامنے نظر آئے، اور اسی کشمکش کے اندر کہ پتہ نہیں اب زندگی رہے گی کہ نہیں، بچ سکوں گا کہ نہیں، یہی موت آنی ہے کیونکہ واپسی تو اب ممکن ہے نہیں، اور میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں، شدت پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ اسی خیال میں کہ مر گیا تو یہاں تو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودے، قبر کھودنے کے بعد اس کے اندر لیٹ بھی گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب قبر کے اندر لیٹ گیا، نگاہ اوپر کی، دیکھا کہ اس کی سواری واپس آ گئی، سواری واپس آ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی، بلکہ الفاظ آتے ہیں حضور کے، حضور نے ارشاد فرمایا اس کی خوشی کی انتہا یہ ہوگی کہ اس کی زبان کام کرنا چھوڑ جائے گی، وہ یہ کہے گا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی کی انتہا ہے۔ حضور ارشاد فرمایا اتنا خوش ہوگا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ تو جو موت کے منہ سے نکل کے آئے وہ اتنا خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی، خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ فرمایا میرا رب اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر کے واپس توبہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، میرا رب
اس رب کی مہربانی دیکھیے کتنا کرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب تعالی ہر وقت بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے, کب میرا بندہ لوٹ کے آئے. اور بڑی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کیا ہے جو رب بڑا کریم ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. بچہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, نافرمانی کے ذریعے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, اس کو ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں غصے کی حالت میں. لیکن جب وہ بچہ چلا جائے, ماں اور باپ کا کلیجہ رات کا وقت ہو جائے نا, میں ان بچوں کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ سے دور نہ جانا. تم تو کسی ہوٹل میں رہ کے کسی ہوٹل کے اندر رات گزار لوگے, کسی جناب والا دوست کے ہاں, کسی ریلیٹیو کے ہاں رات گزار لیتے ہو. لیکن جو ماں باپ کی حالت ہوتی ہے ساری رات تڑپ تڑپ کے گزارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساری رات تڑپ تڑپ کے گزارتے ہیں. وہ ماں باپ کبھی کسی کو کال کر رہے ہیں, کبھی کسی سے میسج کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہاں تو نہیں آیا, آپ کے پاس تو نہیں ہے, رات بیت گئی وہ گھر نہیں آیا. یہ تڑپ ہوتی ہے کیونکہ گھر سے چلا گیا ہے, اب ناراض ہوئے ہیں, گھر سے خود نکالا ہے, لیکن جب دور چلا گیا تو وہ تڑپتے ہیں اور اینڈ پہ وہ اشتہار دیتے ہیں, ایڈ دیتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارا بچہ ہے واپس آ جائے, ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. تو رب فرماتا ہے وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ, اے میرے بندے تو کیوں دور گیا ہے مجھ سے, کس چیز نے تجھے دور بھیجا ہے, دور کیا ہوا ہے مجھ سے. میرے بندے لوٹ کے آ, تیرا رب تو بڑا کریم ہے, تیرا رب تو بڑا کریم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رب تعالی کی رحمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے یہ جو دعا ہے نا, دعا توبہ کا ایک ذریعہ ہے, اور دعا وہ ہر ایک کی سنتا ہے. علامہ عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا کہ آنی کہ تو حالے دل نالا دانے, آنی کہ تو حالے دل نالا دانے, احوال غم شکست بالا دانی, گر خانہ متس سینے سوزا شنوی ور دم نظنم زبان لالا دانی. کہ وہ میرا مالک وہ ہے جو ان کی آواز بھی سنتا ہے جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. جلے ہوئے دل سے نا جب کوئی اس کو پکارتا ہے نا, آواز لگاتا ہے, وہ رب فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں, میں تیرے قریب ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا کے ذریعے اپنی زندگیاں سنوار سکیں, دعا کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کے راستے سنوار سکیں, کیونکہ یہ ایک دعا ہی ایسا ہتھیار ہے مومن کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر مصیبت کو ٹال دیتی ہے, دعا ہر بلا کو ٹال دیتی ہے, اور دعا وہ ہتھیار ہے انسان کے پاس کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو رب خوش ہوتا ہے بندے سے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اس نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں, اب میرے دروازے پہ آیا ہے, مجھے منعم حقیقی سمجھ کے میری بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو کے اپنا دست سوال, اپنا دامن میرے سامنے دراز کر رہا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس کے ہاتھ واپس نہ لوٹیں, اس کی دعا میں پہلے قبول کر لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دعا کی قبولیت کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے, جو سب سے بہترین وسیلہ ہے, وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ,
اے میرے حبیب آپ کی یہ جو غلام ہے نا، کیونکہ ان کے فطرت کے اندر نسیان ہے، بھول جانا ہے، بھول جاتے ہیں، بھول کر گناہ کر لیا، بھول کر کبھی میرے راستے سے بھٹک گئے، بھول کر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، تو میرے حبیب ان سے کہو پریشان نہ ہو، دروازہ تیرا ہوگا، آئیں گے تیرے دروازے پہ، یہ تیرے دروازے پہ میں رب کو کریم پائیں گے، یہ تیرے دروازے پہ آ کے دعا کریں گے، دستے سوال دراز کریں گے، اور تو بھی ان کے لیے دعا کرے گا۔ اے میرے حبیب میں ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی بخشش اور مغفرت کا تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر ہم سب کے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی بالخصوص ملک پاکستان کو عظمتیں عطا فرمائے، اس کے اندر انتشار پھیلانے والوں، اس کو جناب والا صفحہ ہستی سے مٹانے والوں کو اللہ تعالی عبرت کا نشان بنائے، ہمارے اس ملک پاکستان کو اللہ تعالی قیامت تک قائم و دائم فرمائے، اس کو امن اور سلامتی کا، اسلام کا قلعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی دربار عالیہ اویسیہ نقشبندیہ مرکز موہڑا شریف اس کے فیضان کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلا تمہید ہی آگے بڑھوں گا۔ اچھا چلیں جی، آپ کا حکم ہے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ان کے اشعار پڑھوں گا کہ جن پہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔